حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نام ہے ایک بے مثال بیٹی جس کی کوئی مثل نہیں ملتی محبت کی، ایک اطاعت گزار بیوی جس کی کوئی مثل نہیں ملتی، اور ایک بے انتہا محبت کرنے والی ماں جس نے اتنی اچھی تربیت اپنے بچوں کی۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار القاب ہیں: سید النساء العالمین، سید النساء اہل الجنہ، زہرہ بطول، راضیہ مرضیہ، طاہرہ مطہرہ، زکیہ۔ کتنے ہی القاب ہیں، کیا القابوں سے پکارا گیا حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ان کی زندگی تو ہمارے لیے ہم مومن عورتوں کے لیے اسوہ ہے کہ اپنے باپ سے بھی بے انتہا بے مثل محبت ان کی جو ولادت کے بارے میں بہت زیادہ روایتیں ملتی ہیں کہ یہ بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں، کہیں ملتا ہے بعثت نبوی سے 1 سال قبل پیدا ہوئیں۔ بہرحال لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں، اور والدہ کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی یہ بیٹی بے انتہا ذہانت، بہت زیادہ ذہانت والی خاتون ہیں، وہ بہت ذہانت والی بچی ہے، وہ کبھی کسی کے کھیل کود میں حصہ نہیں لیا کرتی تھیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جایا کرتی تھیں، گھر میں رہا کرتی تھیں، اور اپنے والدہ ماجدہ سے ایسے سوالات کیا کرتی تھیں۔ ایک ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اے اماں جان، اگر ہم اللہ رب العزت کی قدرتیں استعمال کرتے ہیں دنیا میں تو اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ تو انہوں نے کہا، اتنا پیارا جواب دیا ان کی والدہ ماجدہ نے کہ بیٹی، وہ جب ہم اچھے اعمال کریں گے دنیا میں تو قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنی خوشنودی کی وجہ سے ہمیں اپنا دیدار بھی کرائیں گے۔ اور پھر یہ ہوا کہ 10 ہجری میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیں، اور حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا پہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی دیکھ بھال کے لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ کفار مشرکین کے مظالم اتنے بڑے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستانا شروع کیا۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ روتی تھیں، اپنے باپ کو تسلی دیتی تھیں، اپنے باپ کا ساتھ دیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حرم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں کے شریر لڑکوں نے، بندوں نے جو ہے ان کے اوپر وہ گندگی ڈال دی، اوجھڑی ڈال دی جانور کی، تو وہ ہٹاتی جاتی، روتی جاتی اور کہتی جاتی کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ پھر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین سے تنگ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں سے پھر اپنے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ ان کے اہل خانہ کو لے آئے، اور پھر وہ اہل خانہ کو لے کے مدینہ گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور پھر وہاں پہ جا کے ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کچھ دور جو ہے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کو گھر دلایا، اور وہاں پہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ رہنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ان کی زندگی بڑی مثالی تھی، ایک بے انتہا اطاعت گزار، بے انتہا محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا عادات و خصائل میں، رفتار و گفتار میں بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھی، بالکل نبی سے میچ ہوتی تھی، بالکل وہی۔ اور اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھیں، چکی بھی خود پیسا کرتی تھیں، چکی پہ آٹا پیستی تھیں، کپڑے دھوتی تھیں، برتن دھوتی تھیں، جھاڑو لگاتی تھیں، جبکہ شہزادی تھیں، خاتون جنت تھیں، اہل بیت میں سے تھیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کے گھر میں
فاقے ہوا کرتے تھے اور وہ اف نہیں کیا کرتی تھیں۔ اولادوں میں انہوں نے 6 اولادیں ان کی تھیں، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان میں سے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئے تھے، اور ان کی نسل جو ہے وہ 4 بچوں سے چلی ہے۔ اور جب ان کی وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت امیس کو بلایا اور کہا کہ میرا جنازہ بے انتہا پردے میں اٹھانا، بے انتہا پردہ ہونا چاہیے، شام کے ٹائم اٹھانا۔ روزے سے تھیں، سارا کام کیا انہوں نے، اور پھر ان کا وقت وفات آیا، اور پھر بہت زیادہ پردے میں اٹھائے گئے ان کا جنازہ، اور جنت البقیع میں ان کو دفنایا گیا۔ اہل جنت جنت میں خواتین کی سردار اہل بیت میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا گوشہ۔ اللہ ہمیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔